والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم عليه. بآواز بلند پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر غم مغرق خذ بایدی سہل لنا اشقالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے اور مالک کائنات کا کروڑہا شکر ہے، کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو ماہ سفر کا دوسرا جمعۃ المبارک اپنے حضور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے چھٹے پارے کے اندر اعلان فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو میری ذات پر اور میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے. ان لوگوں کو میرے رب نے خطاب کیا. ہر بندے کے لیے خطاب نہیں ہے. رب کائنات کا قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کو اگر مطالعہ کیا جائے تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں مجھ سے ڈر جاؤ. فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، واتقوا، اب ڈر جاؤ. اگر انسان صاحب اب عقل بیٹھے ہیں اور چل رہے ہیں اندر، صاحب عقل بیٹھے ہیں
اب چاہیے تو یہ تھا کہ رب عام لوگوں سے فرماتا کہ بندو، اے عام بندو، یا ایھا الناس اتقو، اے لوگو مجھ سے ڈرو۔ ایمان والے تو پہلے ہی ڈرے ہوتے ہیں۔ ایمان تو بندہ لاتا ہی تب ہے، کسی کو تسلیم ہی تب کرتا ہے کہ جب وہ بندہ پہلے کسی سے ڈر جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ غیر مسلم ہے، بد مذہب ہے، تو اس کو اگر کہا جائے کہ بندے تھوڑا سا ہوش کا ناخن لے اور رب کی قدرتوں کو دیکھ اور اللہ رب العزت کو مان جا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ تو کافر ہے، کافر کو تبلیغ کی جا رہی ہے، مگر جو پہلے ایمان لا چکے، صاحب مومن ہو چکے، جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا دیا روشن ہو چکا، جن کے دماغ میں، دل میں محبت مصطفیٰ کا چراغ پہلے ہی روشن ہو چکا، اب ان کو یہ کہنا کہ اے لوگو تم اللہ سے ڈر جاؤ، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ کہ چاہیے تو یہ تھا کہ رب فرماتا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو تم ڈر جاؤ۔ میرے رب نے فرمایا نہیں، یہ خطاب لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر انسان و جن کے لیے خطاب نہیں ہے، یہ خطاب سارے لوگوں کے لیے عام نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ خطاب ایک خاص طبقہ کے لیے ہے، ایک خاص گروہ کے لیے ہے۔ تو وہ گروہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے مجھ پہ، میرے ملائکہ پہ، میری کتابوں پہ، میرے رسولوں پہ، میری آخرت اور قبر پہ، یوم حشر پہ جو ایمان لا چکے، فرمایا کہ اب اتقو، اب رب سے ڈر جاؤ۔ تو تفسیر ابن کثیر میں اس کا جواب لکھا ہے کہ انسان کے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ باری تعالیٰ اگر تیرا خطاب عام لوگوں کے لیے ہوتا تو پھر تو سمجھ آتا تھا، تیرا خطاب اگر عام انسانوں کے لیے ہوتا تو پھر تو سمجھ آتا تھا کہ تو ہر بندے کو ڈرانا چاہ رہا ہے۔ لیکن جو ایمان لا چکا، جس نے تسلیم کر لیا، اب کہنا کہ باری تعالیٰ، اب رب کا فرمانا کہ اے ایمان والو ڈر جاؤ، باری تعالیٰ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کا جواب لکھا ہے، اور کیا ہی خوب جواب دیا۔ اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ، جن کا حالیہ آپ کا وصال پر جمال ہوا ہے، انہوں نے اس کا جواب تبیان القرآن کے اندر بھی دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تبیان القرآن کے اندر اور تفسیر ابن کثیر کے اندر، دو تفسیروں کے حوالے سے میں بات کرنے آگے چلانا جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان والوں کو ڈرانے کا مقصد یہ ہے، ایمان والوں کو اللہ کی خشیت دلانے کا مقصد یہ ہے، ایمان والوں کو رب کائنات کی بارگاہ سے اس کا خوف دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو آگے اعلان کرنا چاہ رہا ہے وہ اعلان بہت بڑا اہم اعلان ہے۔ جس طریقے سے میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک انسان گاڑی کا اچھا ڈرائیور ہے، گاڑی کو اچھا استعمال کر لیتا ہے، چلا لیتا ہے، موٹر سائیکل ہے اچھی چلا لیتا ہے، کافی عرصہ ہو گیا اس کو چلاتے چلاتے، مگر جب کوئی اہم موڑ پہ اس کو بھیجنا ہو یا کسی خطرناک رستے پہ جانا ہو یا پھر ایسے رستہ جس کے اوپر چوری اور ڈکیٹی کا خدشہ ہو، اس کے لیے اس کو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے 12 ہو گئے ہیں، دھیان سے جانا، رستہ خطرناک ہے، لوٹنے والے بیٹھے ہیں، رستہ موڑوں والا ہے، جمپ والا ہے، دھیان سے جانا۔ اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے مومن کو فرمایا کہ اے مومن، تو بے شک ایمان لا چکا، تو نے مجھے تسلیم کر لیا، میرے مصطفیٰ کو تسلیم کر لیا، فرمایا کہ اے بندے، جس رستے پر اب تو جانے جا رہا ہے اس رستے کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط کا دامن پکڑ لینا، احتیاط کا دامن پکڑ لینا۔ باری تعالیٰ وہ کون سا ایسا رستہ ہے کہ جس رستے کے اوپر تو
تو نے ہر بندے کو خطاب نہیں کیا کہ ہر بندے تم ڈر جانا، فرمایا ڈرنا وہ جس کے سینے میں ایمان ہے۔ جب ایمان آ چکا فرمایا اتقوا اللہ، اب اللہ سے ڈرو، ایمان بھی لا چکے، رب سے ڈرا بھی، یا اللہ وہ کون سا ایسا رستہ ہے جس رستے کے اوپر تو ہر ایک کو ڈرانے کا ارادہ کر رہا ہے؟ آؤ رب کائنات نے اس کا جواب اپنی آیت مبارکہ میں ہی دے دیا۔ رب نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، فرمایا کہ جب میری بارگاہ میں تم وسیلہ تلاش کرو، فرمایا وسیلہ تلاش کرتے وقت میری ذات سے بھی ڈر جانا۔ اب وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے سے مراد کیا ہے؟ میری راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ پچھلی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان والوں کو خطاب کیا، خطاب اس لیے کیا کہ آگے ایک بہت بڑی اہم بات کرنی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا تھا۔ جب وسیلہ تلاش کرنے کی باری آئی تو ایمان والوں کو ڈرایا کہ باری تعالیٰ وسیلہ کیا ہے۔ تو وسیلے کے بارے میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مطلوب کو، مقصود کو، جس چیز کی تمنا ہے اس کو پالنے کے لیے جو جتن کیا جاتا ہے اس جتن کا نام وسیلہ ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے نشاط آباد جانا ہو تو اس کے لیے موٹر سائیکل استعمال کی جاتی ہے، رکشہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ رکشہ اور موٹر سائیکل یہ وسیلہ ہے۔ دریا کو پار کرنا ہو تو اس کے لیے کشتی کا یا پل کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ وسیلہ ہے۔ چھت کے اوپر پہنچنا ہو تو اس کے لیے سیڑھی کا استعمال یا لفٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ وسیلہ۔ میرے رب نے فرمایا کہ جب میری ذات کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہو فاتقوا اللہ، تو میری ذات سے ڈر جانا۔ اور پھر ہر بندہ وسیلہ تلاش نہ کرنے بیٹھ جانا کہ ہر بندہ کہے جی میں بھی وسیلہ چاہتا ہوں رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا لوگوں، وسیلہ حاصل کرنے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ وسیلے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط دل میں ایمان ہو، اور دوسری شرط دل کے اندر رب کا خوف ہو۔ اب خوف اور ایمان جب یہ دو مل جائیں اس کے بعد تمہیں وسیلہ ملے گا۔ اگر میں یہ کہہ دوں ویسے مثال سمجھانے کے لیے کہ موٹر سائیکل چلانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک پیٹرول کا، دوسرا موٹر سائیکل چلانا ضروری ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل کا طریقہ پتہ ہو کہ اس کو کک کیسے لگانی ہے، اسے چلانا کیسے ہے، استعمال کیسے کرنا ہے۔ رب کائنات نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ لوگوں، میری ذات کے لیے وسیلے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے سینوں میں ایمان ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ ایمان۔ دوسرا اتقوا اللہ، میرا ڈر ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ جب ایمان ہوگا، میرا ڈر ہوگا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تب وسیلہ تلاش کر لینا۔ اب رب کائنات یہ بھی تو چاہ سکتا تھا، وہ اپنا مالک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کہتا کہ یا ایھا الناس وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ دو چیزوں کو کیوں درمیان میں لایا؟ کہ اے لوگوں، میری ذات پہ آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو؟ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ لوگوں، ایسے وسیلہ تلاش کرنے کے لیے بھاگ نہ نکلنا۔ آج میرا موضوع مرشد کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ پیری اور مریدی کی اہمیت کیا ہے، تو اسی حوالے سے میں قرآن مجید کی تفسیر کا میں نے آج کے دن میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا، اور اگلے جمعے پر اس کے موضوع کو میں مکمل کروں گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میری ذات میں وسیلہ تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا اے لوگوں اٹھ جاؤ وسیلہ تلاش کرو، جیسے کہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها۔ رب کائنات نے ڈائریکٹ خطاب کیا، مگر جب باری آئی وسیلہ تلاش کرنے کی، جب باری آئی اپنا قرب دینے کی، اور وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ جس شے سے، کسی چیز کے استعمال سے وہ اگلی چیز مل جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کا گلاس ہے تو پانی پینے کے لیے گلاس کا استعمال کرنا یہ وسیلہ ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میرا قرب حاصل کرنا ہے،
میری چاہت، میرا پیار، میری محبت، میری الفت اور مجھ سے چاہنا ہے، ابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو جب وسیلہ تلاش کرنے لگے تو رب نے فرمایا کہ وسیلہ ایسے نہ تلاش کرنا کہ تم جناب چارپائی سے اٹھو اور وسیلہ تلاش کرنا شروع کر دو۔ فرمایا نہیں، اب مرید کے لیے اللہ رب العزت نے وسیلہ تلاش کرنے والے کے لیے دو چیزوں کو لازمی قرار دیا۔ مرید کے لیے، طالب کے لیے، شوق کے لیے، اور جو اس راہ کے مسافر کے لیے جو چاہتا ہے کہ مجھے وسیلہ ملے، اس کے لیے رب کائنات نے دو چیزوں کو لازمی جزو قرار دیا۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے دو بنیادی ارکان، دو بنیادی احکامات۔ پہلا احکام کہ تمہارے سینوں میں ایمان مضبوط ہو، اور دوسرا اس کے ساتھ رب کائنات نے فرمایا کہ جب ایمان خود دیکھ رہے ہیں کہ اکثر دربار اہل سنت کیسے دربار ہیں کہ نعوذ باللہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پر شیعیت کا راج ہے، رافضی لوگ آ کے بیٹھ گئے، دھاگے والے لوگ آ کے بیٹھ گئے، ہر برائی، یہ میں نہیں کہتا کہ صاحب مزار سے نکلتی ہے، ہر برائی لوگوں نے وہاں پر منسوب کر دی۔ عرس مبارک ہے، بے حیائی کا عالم آپ کے سامنے ہے۔ اکثریت الا ماشاءاللہ کئی ایسے دربار شریف ہیں کہ جو پاک ہیں ابھی تک، لیکن اکثریت لوگ اب دربار کے ہاتھے ناپاک ہو چکے، بے حیائی کا جھنڈا بلند ہو چکا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے نمازیوں کی کثرت بڑھ چکی۔ جس نے 4 تسبیحیں پہن لیجیے، یا علی مدد، میں جناب فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا جناب۔ رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں، مرید کے لیے دو چیزیں، ایک اس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا ایمان مضبوط نہیں وہ مرید نہیں۔ آج مرید حقیقی آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلی مرید کون سا ہے۔ ہر سال پیروں کو عرس کروا دینا، پیروں کی محفل کروا دینی، پیروں کو بلا لینا یا ان کے پاس چلے جانا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے ولی کی زیارت ہے، میں انکار نہیں کرتا، مگر سب سے پہلے تم مرید حقیقی تو بنو۔ مرید حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سینوں میں ایمان بھی ہوتا ہے، رب کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اکیلا ایمان ہو تب بھی بات نہیں بنتی، اکیلا ڈر ہو تب بھی بات نہیں بنتی۔ یہ ڈر اور ایمان مل جائیں تو بندہ مرید بن جاتا ہے۔ تو اگر یہ ایمان اور ڈر یہ جدا جدا رہے، ایمان اور ڈر علیحدہ رہے، تو بندہ اس وقت تک مرید نہیں بنتا۔ اچھا، اب ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے، ہم ایمان مفصل اور مجمل عموماً طور پر بچپن میں ہمیں قاری صاحبان نے پڑھایا تھا، آمنت باللہ، ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے، اور عموماً نکاح کے وقت یہ پڑھا جاتا ہے، جن کے ہو گئے ان کو تو یاد ہوگا، جن کے نہیں وہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ اچھا افسوس یہ ہے کہ کنوارے بھی نہیں پڑھ رہے، وہ پڑھو گے تو نکاح ہوئے گا، نہیں ہونا۔ یہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان ہے، اور یہ قول ایمان ہے، حقیقت ایمان نہیں ہے۔ یہ صرف انسان نے اپنی زبان سے دہرایا کہ باری تعالیٰ میں ایمان لایا فرشتوں پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، قیامت پر، مگر یہ حقیقت ایمان نہیں ہے۔ حقیقت ایمان یہ ہے کہ بندہ اپنے سینے سے کہہ دے، اپنا دل اور بے جان وہ چلتا پھرتا اس کے پتہ چلے کہ یہ صاحب ایمان جا رہا ہے۔ اور واصف علی واصف ایک بڑا اچھا دنا آدمی وہ گزرا ہے، اس کو میں نے کافی پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تو گزرے تو تیری گواہی ہندو بھی دے کہ یہ صاحب ایمان جا رہا۔ آپ نے تو کہتے ہیں جناب یہ بڑا مومن بندہ ہے، جناب یہ تو بڑا نمازی اور پرہیزی بندہ ہے۔ فرمایا کہ تیرے ایمان کا تقاضا علامت یہ ہے کہ تو بازار سے گزرے، غیر بھی کہیں کہ وہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے۔ ایمان یہ ہے، مطلب
کہ تیرا ظاہری کردار، تیرا ظاہری وجود، تیرا چال چلن، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیری گفتار، تیرا کلام کرنا، تیرا سلام لینا، تیرا محبتیں کرنا، تیرا ہر ایک کی رضا میں راضی رہنا، کاروباری معاملات ہوں، رشتہ داری معاملات ہوں، جیسا بھی ہو، تو کرسی پہ بیٹھا ہو، تو گھر کی چارپائی پہ بیٹھا ہو، تو بازار میں ہو یا مسجد میں ہو، ہر وقت تیرا کردار نظر آئے کہ یہ صاحب ایمان بیٹھا ہے. تو یہ عموماً بتانا نہ پڑے، دکھانا نہ پڑے. پھر ایمان کی ظاہری علامتیں ہوتی ہیں، پھر ایمان کی کئی علامتیں ہیں، پھر یہ بات لمبی گزر جائے گی. بہرحال دوسرا، پہلی علامت ایمان ہے. ایمان دو طرح کا، ایک ایمان قولی ہوتا ہے، دوسرا ایمان فعلی ہوتا ہے. ایمان قولی یہ ہے کہ بندہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھے. ایمان قولی یہ ہے کہ بندہ ایمان مفصل اور مجمل پڑھے. مگر ایمان فعلی یہ ہے کہ بندے کا کردار بتائے کہ یہ ایمان ہے، یہ صاحب مومن بندہ ہے. جب بندہ ایمان لا چکے، اب کتنا بڑا اجر ہے کہ جو بندہ ظاہراً باطناً ایمان والا ہے، جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، ظاہر بھی دیکھو ایمان والا نظر آتا ہے. او کاکا خاموش، ان بچوں کو خاموش کرائیں. بھائی صاحب نال بیٹھے، درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا. اچھا، یہ آپ ذرا سا غور کریں. میں قرآن مجید کی صرف آیت کریمہ ہی آپ کو آج سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اگلے جمعے پر یہ تھی مرید حقیقی، اگلا جمعہ ہوگا مرشد حقیقی. اب جب بندہ ایمان لا چکے، کتنا بڑا اجر ہے کہ جناب ظاہراً بھی وہ ایمان والا ہو جائے، باطناً بھی ایمان والا ہو جائے، سینہ کوڑ سے نہ بھرا ہو، منافقت سے نہ بھرا ہو. آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ ایمان والا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کی ڈیفینیشن کی، تعریف کی ایمان کی، کہ ایمان والا وہ ہے کہ جو ہر کام میں اپنے مالک کی رضا چاہتا ہے. ہر معاملات میں اگر کسی سے تعلق رکھتا ہے تو وہ رب کی رضا کے لیے، اگر کسی سے تعلق توڑتا ہے تو وہ بھی اس کی رضا کے لیے، اگر کسی سے تعلق بڑھاتا ہے تو وہ بھی اپنے مولا کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اگر کسی سے تعلق جدا کرتا ہے تو وہ بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ ہر کام کے اندر، ہر معاملات کے اندر اس کی رضا چاہے. آج ہمارے ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے بھی ایک یہ ہے، کہ حدیث پاک یاد آ گئی ضمناً، فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے بھی یہ ہے کہ بندہ جس کو جانتا ہوگا اسی کو سلام کرے گا. انا تعرف سلاما، جس کو جانتا ہے اسی کو سلام کرے گا. لا تعرف بالسلاما، جس کو نہیں جانتا اسے سلام نہیں کرے گا. آج ہمارے ہاں معاشرہ بھی ایسے ہی ہے، جس کو ہم جناب جانتے ہیں اس کو سلام کریں گے، جو گاڑی سے اترے گا اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیں گے، جس سے مطلب ہوگا اس سے تھوڑا سا اور لمبا کر دیں گے، جس سے اور مطلب ہوگا اس سے اور لمبا کر دیں گے. تو جس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا وہ سلام بھی دیں گے تو منہ نیچے کر کے گزر جائیں گے. جس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا وہ اگر سلام الٹا وہ بھی کرے، ہاتھ ہلا دیں گے، منہ سے بولنا گوارا نہیں کریں گے. بہرحال یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے. لیکن ایمان حقیقی اگر کسی کو مل جائے تو یہ سب سے بڑا اس کا انعام ہے، یہ سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے کہ اس بندے کو ایمان حقیقی مل چکا، یعنی کہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے وہ ایمان والا ہو چکا. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرما دیتے گا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم وسیلہ تلاش کر سکتے ہو، لیکن ابھی تک ہماری ڈگری مکمل نہیں ہوئی. فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ بندے تو نے ابھی تک ایک امتحان پاس کیا ہے، وہ کون سا؟ وہ ایمان والا. دوسرا امتحان پاس کرنا باقی ہے. جب تو صاحب ایمان ہو چکا، اب تیرے لیے حکم یہ ہے، اب تیرے لیے بات یہ ہے کہ جب تو ایمان لا چکا، اب دوسرا کورس تیرے لیے یہ ہے، دوسری میڈیسن تیرے لیے یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اب تو رب سے ڈرتا بھی رہے. بندہ ظاہری جب ایمان لا چکا، نماز روزہ صوم و صلات کا پابند ہو چکا،
تو ظاہراً معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ رب سے ڈر کے پڑھتا ہے. بولیے, جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ رب سے ڈر کے پڑھتا ہے, جو روزہ رکھتا ہے وہ رب سے ڈر کے کرتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی عبادت اگر کرتا ہے تو وہ اپنے مولا سے ڈر کے کرتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ رب یہاں پر بات کو ختم کر دیتا کہ اے بندے تو ایمان لا چکا, ابتغوا الیہ الوسیلہ, اب تو وسیلہ تلاش کر. فرمایا نہیں, ابھی تیرا کورس اور تیری ڈگری مکمل نہیں ہوئی, تیری ڈگری اور کورس تب مکمل ہوگا. اتقوا اللہ, اب رب سے ڈر بھی جا. اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تو رب سے ڈر گئے, ڈر کے تیرے حضور عبادت کرنے لگ پڑے, ڈر کے تیرے حضور لوگوں سے تیری رضا کی خاطر رشتہ جوڑنا شروع کر دیا, توڑنا شروع کر دیا. جو تیرا ہے اسے اپنا لیا, جو تیرا نہیں اسے ہاتھ چھوڑ دیا, جو تجھے محبوب ہے اسے سینے سے لگایا, جو تجھ سے دور ہے اس سے ہم بھی دور ہو گئے. باری تعالیٰ اب ایمان والے ہو چکے, اب تو چاہیے کہ ہم وسیلہ تلاش کر لیں تیری بارگاہ میں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے, تیری محبت لینے کے لیے. اب تو ہمیں اجازت دے دے کہ ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کریں. رب نے فرمایا نہیں, ابھی تک صرف ایک ڈگری مکمل ہوئی ہے, اس ڈگری کا نام ایمان ہے. اب فرمایا اب دوسری ڈگری واتقوا اللہ, اب مجھ سے ڈرنے والی ڈگری ہے. اور ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے, امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈر ایک دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے. ڈر ایک دل کی کیفیت اور دل کے ایک اندر کے ایک مادے کا نام ہوتا ہے. ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو اسے ڈر لگ رہا ہو, یہ ضروری ہے نہیں کہ اس کا جسم حرکت بھی بتا رہی ہے وہ ڈر لگ رہا ہے. عموماً طور پر وہ گھر میں بیٹھے, باہر فائرنگ ہو رہی ہے تو وہ اپنی چارپائی پہ ڈر گیا. اسی طریقے سے گھر میں بجلی کی کوئی تار ننگی نظر آ گئی, وہ ڈر گیا. سانپ کو دیکھا وہ ڈر گیا. اب ڈر ایک کیفیت اندر کا نام ہے, ایک باطنی علامت کا نام ہے. میرے رب نے فرمایا کہ جب تم ایمان لا چکے اب تم تنہائی میں بھی مجھ سے ڈرنا شروع کر دو. یہ نہیں کہ 4 لوگوں کو دیکھا نماز لمبی کر دی, 4 لوگوں کو دیکھا تو جناب سجدہ لمبا کر دیا. فرمایا کہ جب تم تنہائی میں ہو تب بھی میری خشیت تمہارے سینوں میں ہونی چاہیے, اور جب تم اپنے بستر پہ بھی ہو, تمہیں نہ بھی کوئی دیکھ رہا ہو, پھر بھی اگر مجھ سے ڈر کے تو نے رشوت ترک کر دی, فرمایا اب تمہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ کی اجازت ہے. اگر کوئی نہیں دیکھ رہا اور مجھ سے ڈر کے تو نے حرام کا رستہ چھوڑ دیا, کوئی نہیں دیکھ رہا اور مجھ سے ڈر کے تو نے دودھ میں پانی ڈالنا چھوڑ دیا, اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, رستے میں آ رہا ہے, تو اس وقت اگر ڈر گئے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا صرف وہ دیکھ رہا ہے, یا یہ بندہ ہے, اس وقت اگر رب سے ڈر گئے دل میں خشیت پیدا ہو گئی, اور جب یہ مضبوط ہو گئی یہ دونوں ڈگریاں, اب رب نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, تم دونوں امتحانوں میں سے کامیاب گزر گئے, اب تمہیں اجازت ہے وسیلہ تلاش کر لو. ابھی دکھایا نہیں رب نے, وہ سامنے پڑا ہے وسیلہ اس کو لے لو, نہیں. فرمایا کہ پہلے اس کے لیے 2 کورس ضروری ہیں, اور پہلے کورس کا نام ایمان ہے اور دوسرے کورس کا نام رب کا ڈر ہے, وہ تقوی اور اس کا تقوی ہے, اس کی پرہیزگاری ہے اور اس کی خشیت ہے. جب یہ 2 چیزیں بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں تو اس وقت رب فرماتا ہے اب تمہیں اجازت ہے اگلے کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے. وہ کالج کون سا ہے؟ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اب تم مرید حقیقی بن چکے ہو. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی فرقان حمید کی آیا ہے کریمہ سے کہ مرید حقیقی, اس دور میں ہم کہتے ہیں کہ پیر حقیقی نہیں ملتا, سچا پیر نہیں ملتا, کامل مرشد نہیں ملتا, کس کے بیعت ہوں پتہ نہیں چلتا جناب. تو اس کے لیے پہلے خود مرید حقیقی بنے, اور مرید حقیقی کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے 2 امتحان گاہ ہیں, 2 امتحان گاہ ہیں.